بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عدم تشدد سے مراد تشدد سے گریز کرنا۔ عدم تشدد ایک ایسی حکمت عملی کا نام ہے جس کو کوئی بھی انقلابی پارٹی اپنے اس دور کے اندر جس میں انقلابی پارٹی بن رہی ہوتی ہے، انقلابی پارٹی تربیت سازی کے اور تنظیم سازی کے دور سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کو فالو کرتی ہے۔ بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہر انقلابی پارٹی دو ادوار سے گزرتی ہے۔ انقلابی پارٹی کا پہلا دور یا پہلا فیز خلافت باطنہ کہلاتا ہے۔ خلافت باطنہ کا دور وہ دور ہوتا ہے جس میں کوئی بھی انقلابی پارٹی عدم تشدد کو اصول بناتی ہے کہ اس وقت جو حکمت عملی اپنائی جاتی ہے وہ قوت بناؤ اور بچاؤ، کیونکہ شروع کے اندر انقلابی پارٹی ہمیشہ تعداد کے اندر تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اگر انقلابی پارٹی ریئیکشن کے طور پر سامنے آ جائے سامراج کے یا اپنے دشمن کے یا سسٹم کے، تو اسے فوراً ہی کچل دیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایسی جتنی بھی شخصیات، ایسے جتنے بھی گروپ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں کہ انہوں نے انقلابی پارٹی بنانے سے پہلے ہی اس کو سسٹم کے سامنے پھینک دیا، جس کی وجہ سے سسٹم نے اس کو اچک لیا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ خلافت باطنہ کے دور کے اندر یہ کسی بھی انقلابی پارٹی کے لیے اصولی درجے کی چیز ہے کہ وہ عدم تشدد کے اوپر رہے گی اور اپنی تربیت اور تنظیم سازی کرے گی۔ اس چیز کو تاریخ کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ صدر اول کی انقلابی پارٹی جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے پیدا کیا، تو وہ بھی مکی دور کے اندر عدم تشدد کے اوپر رہی۔ مکی دور میں ہمیں اس انقلابی پارٹی کے اندر تشدد نظر نہیں آتا۔ سسٹم کی سائٹ سے تشدد ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح سے جو ہے وہ اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انقلابی پارٹی تشدد کے اوپر نہیں آتی جب تک کہ یہ انقلابی پارٹی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ اس کی دوسری صورت جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خلافت ظاہرہ کا دور کہتے ہیں، جو ہمیں مدینہ کے اندر نظر آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت ظاہرہ کا وہ دور جس کے اندر انقلابی پارٹی اپنے اصول و قوانین کو سامنے رکھتی ہے، اس کے اندر جس کی جو سزا بنتی ہے جس طبقے کی، وہ اسے دی جاتی ہے۔ انقلابی پارٹی کبھی بھی خلافت ظاہرہ کے دور کے اندر عدم تشدد کے اصول کو فالو نہیں کرتی، جیسا کہ گاندھی جی کا اہنسا کا نظریہ بہت فیمس رہا ہے ہمارے بر صغیر کے اندر، جس کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی اجتماع وہ ہمیشہ عدم تشدد کے اوپر رہے گا، لیکن ولی اللہ فکر اور دنیا کی جتنی بھی انقلابی پارٹیز آئی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ پہلا اصول عدم تشدد کا ہے، اور اس کے بعد خلافت ظاہرہ کے دور کے اندر آپ نے ان اصول و قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ کا سسٹم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قریب کے انقلابات کا مطالعہ کریں جو ہمارے پڑوسی ملک ایران کا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں ان دونوں ادوار کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ پہلے دور کے اندر امام خمینی اور ان کی پارٹی عدم تشدد کے اوپر رہی، یہاں تک کہ جب انقلاب برپا ہوا اس دن تک یہ لوگ پھولوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جو فوجی اور جتنی بھی ایجنسیز ان کے اگینسٹ موجود تھی، عوام کے اور اس انقلابی پارٹی کے، لیکن ان لوگوں نے تشدد نہیں کیا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ لوگ، وہ سسٹم کے لوگ جو ان کو مار رہے تھے، وہ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہی صورتحال مدر آف ریولوشن، میری مراد بلشوک ریولوشن جو کہ رشیا میں 1917 سے آیا ہے، وہ بھی پہلے دور کے اندر عدم تشدد کے اوپر رہا، جس کی وجہ سے انہیں اتنی کامیابیاں ملیں، اور ان کے یہاں جو ڈسپلن بنا، جو تنظیم سازی بنی، وہ اسی اصول کی دین تھی۔ اس اصول کے بعد
جب انہیں دوسری خلافت ظاہرہ یا سسٹم کو کنٹرول کرنے کا موقع ملا تو پھر وہاں پر انہوں نے جو اس کے دشمن تھے یا اس کو ختم کرنے والے تھے ان کے ساتھ ان اصول و قوانین کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا گیا۔ اور آج کے دور کے اندر، موجودہ جدید دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ اصول اور بھی زیادہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ ٹیبل ٹاک، وہ ڈائیلاگ کا دور ہے کہ قومیں اپنے فیصلے ڈائیلاگ کے تھرو کرتی ہیں، اور اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے۔ ریاکشن کو، دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو کوئی بھی قوم پسند نہیں کرتی کہ اگر کوئی بھی تبدیلی اس طرح کے عمل سے آتی ہے، گوریلا جنگوں کے تھرو آتی ہے، تو قوموں کے اندر اسے وہ پذیرائی نہیں ملتی اس انقلاب کو جو کہ عدم تشدد کے اوپر ملتی ہے۔ اور سامراج اور سسٹم تو چاہتا ہے کہ تشدد کے اوپر آیا جائے تاکہ وہ اس کو فوراً سے ختم کر ڈالے۔ تاریخ کے اندر ایسی جتنے بھی جماعتیں، ایسے جتنے بھی گروہ ہمیں ملتے ہیں جو کہ تشدد کے اوپر آئے اور وہ ناکام اسی وجہ سے ہو گئے کہ انہوں نے اس اصول سے روگردانی کی۔ تو عہد انقلابی پارٹی کے ہوتے ہوئے، ولی اللہ فکر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان دونوں اصولوں کو، دونوں ادوار کو سامنے رکھنا ہے کہ پہلے دور کے اندر پارٹی عدم تشدد کو فالو کرے گی، اور اس کے بعد دوسرے دور کے اندر جو اصول و قوانین بنیں گے ان کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تھینک یو۔